السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے۔ مدنی سورہ سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا حروف مقطعات کے ساتھ، اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ شیطان جب سورۃ البقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتا، وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5018 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دفعہ رات کو سیدنا السید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ شروع کر دی۔ ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ بدکنے کیا ہوتا ہے؟ بہت زور زور سے اپنی چانپیں اپنی جو سمو ہوتے ہیں پاؤں کے وہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے قرت بند کر دی تو اس کا بدکنا بھی بند ہو گیا۔ پھر قرت کی، پھر وہ بدکنے لگا۔ بند کرنے پر بدکنا بھی بند ہو گیا۔ تیسری بار بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میرا بچہ سو رہا ہے، کہیں گھوڑا اس پر پاؤں نہ رکھ دے۔ آپ نے قرت بند کر کے اسے اٹھا لیا۔ اوپر جو نگاہ اٹھائی تو چراغوں سے جگمگاتا ہوا ایک بادل دیکھا، اور دیکھتے ہی اوپر اٹھ کر غائب ہو گیا۔ صبح کو یہ سارا واقعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرت سن کر تمہارے پاس آ گئے تھے۔ اگر تم قرت بند نہ کرتے تو یہ صبح تک ایسے ہی رہتے اور مدینے کا ہر شخص ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ ان حدیث کو جو ہم نے پڑھا اس سے ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھنے کو ملی کہ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس لیے کہا گیا نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت قبرستان میں نہیں ہوتی، گھروں میں ہوتی ہے، تاکہ گھروں کے اندر وہ برکتیں نازل ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، وہ برکتیں جس کا ہم سب کو ضرورت ہے اپنے گھروں میں لانے کے لیے، شیاطین سے بچنے کے لیے۔ تو شیاطین ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم گھر سے باہر سے جب اندر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو باہر سے ہمارے ساتھ شیاطین بھی ہمارے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بدقسمتی سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قبرستان پر جا کر قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ وہاں پر قبرستان پر تلاوت کرنے کی کیا ضرورت آئی؟ آپ کیا مردوں کے اوپر قرآن پڑھ رہی ہیں؟ آپ کا قرآن وہاں پر پڑھنا تو یہی ثابت کر رہا ہے کہ آپ مردوں کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں پر مردوں پر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کا تو اللہ کا معاملہ، اب وہاں پر تو ان کی قبروں کے اندر تو شیاطین داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ایسے ویران نہ بناؤ جیسے قبرستان ویران ہوتے ہیں، کیونکہ قبرستان ہمیشہ سے ہی ویران ہے۔ وہاں پر قبرستان میں کوئی باتیں کرنے والا نہیں، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کرنے میں مشغول کرتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا حروف مقطعات کے ساتھ، اور حروف مقطعات کا علم ہم سب میں سے کسی کے پاس نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کا علم ہم میں سے کسی کو دیا ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں تگدو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ اس کا مطلب جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی کیا دیا ہے۔ آگے آغاز ہوتا ہے اگلی آیت کا، اور جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اب یہ کتاب کون سی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں؟ اب یہ کتاب وہ کتاب ہے جو اوپر لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے نیچے اتار دی۔ ذَلِكَ الْكِتاب،
یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر صرف اور صرف ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، ہدی للمتقین، صرف اور صرف متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سب سے پہلی بات کی کہ جب انسان کسی شک و شبے میں مبتلا ہوتا ہے تو شک میں ہونے کے سبب انسان اس چیز پر نہ تو عمل کرتا ہے، نہ سنتا ہے، اور نہ بیٹھ کر اس پر کان لگاتا ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بات ہی یہ کہہ دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب مکمل طور پر ہدایت ہے، لیکن ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ صرف اور صرف متقی لوگوں کے لیے۔ اب قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے نازل کیا، تمام لوگوں کے لیے نازل کیا، تمام لوگوں کے لیے ہدایت نازل کی، لیکن اس سے ہدایت صرف اور صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آپ میں سے اور ہم میں سے کون سا ایسا گھر ہے جس کے اندر قرآن موجود نہیں ہے؟ بلکہ ایک نہیں بلکہ 10 قرآن موجود ہیں، لیکن ان سارے گھروں میں ہم میں سے کوئی بھی متقی نہیں بن رہا، کیونکہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن کو صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں ثواب مل جائے، اور صرف اور صرف ثواب کمانے کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے دین کو تجارت بنا لیا۔ یہ دین تجارت نہیں ہے، قرآن عمل کے لیے ہے، صرف مردوں کی قرآن خوانی کروانے کے لیے نہیں ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اس قرآن سے صرف اور صرف وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ وہ کیا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ہم سے اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی حکم عدولی نہ ہو جائے۔ ان کو یہ خوف ہر وقت لاحق رہتا ہے۔ نیکی کرتے ہیں تو نیکی میں بھی یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے، اس پر اتراتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو صرف اور صرف ہدایت بنایا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج بنا دیا، اور سورج روشنی دیتا ہے، ساری جہان کو روشن کرتا ہے، لیکن اس روشنی سے صرف وہی لوگ محظوظ ہو سکتے ہیں جو بینائی والے ہیں، جو دیکھتے ہیں۔ اندھے لوگوں کو کیا معلوم، جن کی آنکھیں نہیں، جن کی بصیرت نہیں، جن کی نگاہیں نہیں، جنہوں نے کبھی روشنی دیکھی نہیں، ان کو کیا معلوم کہ روشنی کیا ہے اور سورج کیا ہے؟ کیا وہ سورج کو پہچان سکتے ہیں؟ کیا وہ سورج کی نعمت کو سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ نے قرآن تو سب کے لیے نازل کر دیا، لیکن ہدایت یہ صرف اور صرف متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آج رب کائنات نے آپ کو اور مجھے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خاصیتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلے تو اللہ نے کہا نا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اب ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم متقی کیسے بن سکتے ہیں۔ پہلی بات جس کا ذکر ہوا، پہلی خصوصیت، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، جو نہیں دیکھا، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان سب چیزوں پر جو ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد وہ غیب کے ساتھ فرشتوں پر بھی، پھر آخرت پر بھی، ان ساری چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت پہلی خصوصیت یہ بیان کرتے ہیں ایمان والوں کی۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ کون سی بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کے وقت سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس کی تلاوت لازمی کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی ایمان بالغیب کے بارے میں ہی حکم ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ پھر اس کے بعد وہ ساری ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کون کون سے ایمان غیب پر؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ساری غیب پر ایمان کی باتیں۔ ایک مسلمان کو اس چیز کا روزانہ عہد کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہم ان ساری غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گروپ کے اندر ایک حدیث شیئر کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو وہ دعا فرماتے
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جو ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ دعا پڑھتے تھے. میں نے گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے, آپ لوگ اس کو یاد کر کے سنانا چاہیں تو موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ لوگوں سے وہ دعا سن لی جائے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی ابو عبیدہ بن جراح نے انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے اس کے باوجود کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں, وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے, حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا, تو وہ تم سے بھی زیادہ بہتر ہوں گے. تو آپ سوچ لیجئے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں. یہ نو ڈاؤٹ کہ ہمیں اپنے ایمان کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی, لیکن ہماری فضیلت بھی بڑی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا, ہم نے کچھ نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا, کوئی معجزہ نہیں دیکھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھا, اس کے باوجود ہم سب پر ایمان لاتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی بات کی جو دوسری خاصیت بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے, پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, نماز کو پڑھتے ہیں نا, ہم لوگ قائم نہیں کرتے. قائم کرنا کیا ہوتا ہے, نماز کو اپنے جسم کے ساتھ, اپنے روح کے ساتھ, اپنے اعضاء کے ساتھ, اپنے دل کے ساتھ ساری چیزوں کو متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانا, وہ نماز کو قائم کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ آٹومیٹک ہیں, بالکل ایسے ہی جسے آٹومیٹک مشین چلا دی خود ہی اپنا کام کی جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی جب ہمیں کوئی کام نہیں آتا تو ہم اس کو بڑی توجہ سے کرتے ہیں. جب ہم ڈرائیونگ نہیں آتی تو ہم بڑی آنکھیں کھول کھول کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہمیں آ جاتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی ہمارے ہاتھ اور پاؤں موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم کسی کو آرڈر نہیں کرتے کہ اب آپ نے بریک لگانی ہے یا ایسکیلیٹر کو پاؤں رکھنا ہے, بلکہ ہم آٹومیٹکلی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا یہی معاملہ ہماری نماز کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم آٹومیٹک ہیں, بس کھڑے ہو گئے نماز کے لیے جا نماز کے اوپر اور بس آٹومیٹکلی کرتے جا رہی ہیں رکوع سجود, کوئی خبر ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے کا. وہ جو نمازیں قائم کرتے ہیں نمازیں بھی انہیں کی قبول ہوتی ہیں, اور اجر و ثواب کی بھی مستحق وہی لوگ ہیں. رب کائنات سے دعا کیجئے کہ رب کائنات ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں نماز کے بارے میں. اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اول کیا ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول, اور نماز قائم کرنا, اور زکوٰۃ ادا کرنا, اور حج کرنا, اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ ساری باتیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو چھوڑ دینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کفر سے محفوظ رکھے. نبی پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے, جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنا وعدہ توڑ کر کفر کر دیا. ہم یہ سارے وعدے کر چکے ہیں, اب ہمیں نماز قائم کرنے کی ضرورت ہے, پڑھنے کی نہیں, قائم کرنے کی. کھڑے ہو کر قائم کریں نماز کو. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں, اگلی خصوصیت مزید فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کہ اللہ نے دیا ہوا ہے رزق, آپ کو اور میرا نہیں ہے یہ رزق, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. ہم لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں, ہم پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں, ہم کیا خرچ کریں, چاہے وہ قلیل ہو یا زائد ہو, اس کو خرچ کرتے ہیں. اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں, خرچ کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث بتاؤں تو غزوہ حنین میں 6000 قیدی اور 24,000 اونٹ اور 40,000 سے زیادہ بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی غنیمت میں حاصل ہوئی.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक चीज को भी नहीं छुआ और सब कुछ सहाबा कराम में तकसीम कर दिया और खुद खाली हाथ वापस तशरीफ ले आए। सैयदना अनस कहते हैं कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो पहाड़ों के दरमियान की बकरियां मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इतनी ही बकरियां अता फरमा दी। वो आदमी अपनी कौम के पास आया और कहने लगा, ए कौम, इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह की कसम मोहम्मद इस कदर अता फरमाते हैं कि फिर मोहताजी का खौफ ही बाकी नहीं रहता। ये था मेरे हमारे नबी का खर्च करना अल्लाह की राह में। एक दफा क्या हुआ कि बहरीन से खराज का माल आया और मस्जिद के सहन में उसका बहुत ज्यादा अंबार लग गया, उसकी उसकी जो माल था उसका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के लिए तशरीफ लाए। सहाबा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ढेर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। नमाज से जब फारिग हुए तो उस अंबार के पास आ बैठे और तकसीम करने लगे। जो आता उसे बेहिसाब दे देते। थोड़ी देर बाद सब कुछ ही खत्म हो गया और दामन झाड़ कर खाली वापस निकल गए। हम तो सारा कुछ समेटना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रही थी और सलाम फेरने के बाद जल्दी से उठ खड़े हुए और सफ़ों को चीरते हुए तेजी से निकल गए। आप अपनी किसी बीवी के हुज्रे में गए, लोग आपकी इस तेजी से की वजह से घबरा गए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और जल्दी की वजह से लोगों के ताज्जुब को महसूस फरमाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हमारे पास एक सोने का डेला तकसीम करने से बच गया था, मुझे इसमें दिल लगा रहना बुरा महसूस हुआ, मैंने इसके बांट देने का हुक्म दे दिया। कि मेरा दिल क्यों, मेरी नमाज में मेरा दिल क्यों उस सोने के डेले की तरफ गया। और हमारा दिल नमाज में खड़े होते हैं तो दुनिया की हर हर चीज के पीछे लगा होता है, हर हर चीज के बारे में सोच रहा होता है। नहीं सोचता तो क़यामत के दिन का नहीं सोचता, नहीं सोचता तो अल्लाह के सामने हाजिरी को नहीं सोचता, नहीं सोचता तो ये नहीं सोचता कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। और फिर अगली खासियत एक और बयान की ईमान वालों की, कि जो उन पर नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं और जो उनसे पहले भी नाजिल किया गया, यानी कि जो पिछली किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर और जो सहीफे हैं, 313 सहीफे हैं जो अल्लाह ताला ने नाजिल किए अंबिया पर। तो तो अल्लाह ताला की उन सारी सहीफों पर भी, उन किताबों पर भी जो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने नाजिल की उन सब पर ईमान लाते हैं। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखने वाले हैं। ये सारी की सारी खासियतें बयान कर दी हैं कि एक इंसान के अंदर, एक ईमान वाले के अंदर, एक मुसलमान के अंदर ये सारी की सारी जब खासियतें हो जाएंगी तो इंसान मुत्तकी बन जाएगा। जिस इंसान को आखिरत पर यकीन होता है, अपनी मरने का यकीन होता है, वो कभी भी किसी की हक तलफी नहीं करता। जिसको ये खौफ लाहक होता है कि उसको अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है, तो वो किस तरह से किसी के साथ नाइंसाफी कर सकता है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।